اس کہانی میں زہرا کا گھر بار ہے، ان کا بیٹا جو جنت کا سردار ہے، مرکزی اس کہانی کا کردار ہے، اس کا ایک بھائی ہے جو علمدار ہے، تم تصور میں مت چلو، کربلا کی کہانی سنو، کربلا کی کہانی سنو۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیۃ اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، الحجت القائم المہدی الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء۔ اما بعد، قال رسول الثقلین بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ معزز سامعین اور ناظرین، داستان کربلا کے عنوان سے ایک پروگرام آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ پہلا حصہ مدینہ سے کربلا تک تھا، یہ دوسرا حصہ کربلا سے دمشق تک ہے، اور انشاءاللہ زندگی نے فرصت دی تو پھر دمشق سے کربلا اور کربلا سے مدینہ تک کے سفر کو بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دربار یزید کے مختلف منظر آپ کے سامنے پیش کیے، تمام احوال پیش نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دو کردار کاروان خاندان رسالت میں ایسے ہیں کہ جن کے مصائب کو، جن کی مشکلات کو، جن کی مصیبتوں کو سامنے رکھا جائے تو کوئی بھی انسان اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں پا سکتا، اپنی آہ و بکا کو مقید نہیں کر سکتا۔ وہ اس لیے کہ انہی کے مصائب پر خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا۔ یاد رکھیں، پہلی مجلس حسین اس دن بپا ہوئی تھی کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور ام الفضل نے امام حسین علیہ السلام کو آغوش رسالت مآب میں دیا اور دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیے ہوئے گریہ کر رہے ہیں، بآواز بلند گریہ کر رہے ہیں۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ تو خوشی کا مقام ہے، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ زبان رسالت یوں گویا ہوئی کہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کے اس فرزند کو لب فرات آپ کی امت کے جفاکار 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ میرا ان قاتلین سے کیا لینا دینا، میرا ان قاتلین سے کیا تعلق، میری شفاعت انہیں کبھی بھی نصیب نہ ہوگی۔ تو یہ یاد حسین منانا، مصیبت حسین پر گریہ کرنا، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ لمحہ بلمحہ، کریہ بکریہ، دور بدور، صدی بصدی، آج یہ امانت ہمارے پاس ہے۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم کربلا کے ہر کردار کو انتہائی وضاحت کے ساتھ نہ صرف بیان کریں بلکہ اپنے ذہن و قلب میں جگہ دیں، اور اس کے بعد پھر اسے اپنے کردار کی زینت بنائیں۔ کربلا میزان حق و باطل ہے۔ آج بھی کربلا موجود ہے،
آج بھی یزید اور اس کے گماشتے موجود ہیں۔ آج کی کربلا فکر حسین سے عبارت ہے۔ آج کی کربلا میں یزیدی کردار بھی اپنے شیطانی فکر کے ساتھ موجود ہیں۔ حسین عالم انسانیت کو امن دینے کے لیے، عالم اسلام کو متحد کرنے کے لیے تب بھی موجود تھے، آج بھی حسینیت موجود ہے۔ یزیدیت کل بھی انسانوں میں نفرت، دشمنی، سفاکیت پھیلا رہی تھی، مسلمانوں کو فرقہ فرقہ کر رہی تھی، اور آج بھی یزیدیت اسلام میں تفرقہ انگیزی کے لیے کام کر رہی ہے۔ انسانیت کو قتل کرنے کے درپے ہے، سفاکیت اس کی روح ہے، شیطانیت اس کا عمل ہے۔ عزیزان گرامی، ایک انسان ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک آزاد فکر انسان ہونے کے ناطے، قرآن کی فکر کو اپنے عمل میں راسخ کرنے والے انسان ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ حسین علیہ السلام کے کردار کو روح قرآن سمجھتے ہوئے مطالعہ کریں اور اس کردار کو اپنانے کی کوشش کریں۔ گزشتہ روز ہم نے دربار یزید کا ایک منظر پیش کیا تھا، آج ایک اور منظر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگرچہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ وہ تمام باتیں بیان کی جا سکیں، ہاں جستہ جستہ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خطبے نے یزیدیت کی بنیادیں کھوکھلی کر دیں، یزید کے کردار کو لوگوں کے سامنے اوریاں کر کے رکھ دیا۔ بہت سے نکات ہیں اس خطبے کے۔ آپ نے یزیدیت پر اس انداز سے کاری ضرب لگائی، کیا فرماتی ہیں کہ اے ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولاد، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لانے والے، فتح مکہ کے موقع پر اپنی جان بچانے کے لیے اسلام کا کلمہ پڑھنے والے افراد، جنہوں نے اسلام کی فکر کو نہیں سمجھا، اسلام کی روح کو نہیں سمجھا، فقط کلمہ اسلام پڑھ کے اپنی جان کو محفوظ کیا۔ اسلام کے بدترین دشمن آخر کار اپنی دشمنی میں راسخ رہے اور اسلام کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کرتے رہے، اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے خلاف کام کرتے رہے، حتیٰ کہ 60 ہجری میں واقعہ کربلا ہو گیا۔ لیکن کربلا سے اٹھنے والی حسینیت کی یہ آواز ایک قافلہ اسیران کی شکل میں کربلا سے دمشق کی طرف روانہ ہوئی، جس کی قیادت امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کر رہی تھیں۔ ایک طرف قیادت حسینی تھی، ایک طرف حکومت یزیدی تھی۔ یہ کردار بھی سفر کرتے چلے، ظالم کا ظلم بھی بڑھتا گیا، اور آخر کار جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں یزید کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ یزید نے اس رسوائی کے بعد دربار میں سفاکیت کے بہت سے کام کیے، لیکن میں کچھ اور علمی جواہر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام دربار میں موجود، امام دربار یزید میں ایک قیدی کی حیثیت سے ہیں، لیکن اسلام کے نمائندہ، اسلامی فکر کے علمبردار، فکر مصطفوی کے مجسم کردار۔ یزید ملوکیت کے نشے میں مست انسانیت کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ ایسے موقع پر امام زین العابدین علیہ السلام اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ جتنی بھی خطبات ہیں یہ وہ گفتگو ہیں جو امام نے اور دیگر مخدرات عصمت نے مختلف مقامات پر کی ہیں۔ تسلسل گفتگو کو تاریخ نے ایک خطبے کا نام دے کر رقم کیا۔ آج انسانیت کے دامن میں وہ خطبے ماہتاب و آفتاب کی طرح چمک رہے ہیں، ہدایت لیے ہوئے ہیں، بزرگی لیے ہوئے ہیں، انسانی آزادی کا پیغام لیے ہوئے ہیں۔ آئیں ایک نظر
امام زین العابدین علیہ السلام کے اس خطبے پر کرتے ہیں جو آپ نے دربار یزید میں دیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام خاندان رسالت کے چشم و چراغ، نمائندہ مصطفیٰ۔ کس خاندان کا چشم و چراغ؟ جس کا ایک ایک پور علم الہی سے گندھا ہوا، جس کا ایک ایک فرد قرآنی تعلیمات کے پاکیزہ آب سے دھلا ہوا، جس کی سوچ قرآن پر استوار، جس کا کردار سیرت مصطفیٰ پر استوار ہے۔ امام علیہ السلام نے اجازت مانگی کہ اے یزید مجھے بھی کچھ بات کہنے کی اجازت دے، طوعاً و کرہاً اجازت ملی۔ تو امام علیہ السلام نے حمد و ثناء الہی اور محمد و آل محمد علیہ السلام پر درود و سلام کے بعد اپنی گفتگو کا اس انداز سے آغاز فرمایا، ایھا الناس، خدا نے ہمیں 6 خوبیاں عطا کی ہیں۔ اب سوچئے کہ دنیا کے بدترین انسان کے سامنے اس کی قید میں، ظلم و ستم کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ایک قیدی کس انداز سے اپنی آزاد فکری کی دلیل دے رہا ہے، اپنی حریت فکر کا پرچار کر رہا ہے کہ خدا نے ہمیں 6 خوبیاں عطا کیں اور 7 فضیلتوں سے نوازا ہے۔ خدا نے ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا، ہمیں سخاوت دی، ہمیں فصاحت دی، ہمیں شجاعت دی، اور پھر مومنین کے دلوں میں ہماری محبت ڈال دی۔ ہمیں ان وجوہات کی بنا پر دوسروں سے فضیلت دی، اور ہم دیگر تمام افراد پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسلام کا عظیم الشان رسول اور اس امت کا صدیق یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بہشت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کرنے والے جناب جعفر طیار، اور اللہ اور اس کے رسول کے شیر جناب حمزہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 بزرگ نواسے، ان کے سبتین، ان کے بیٹے یعنی امام حسن اور امام حسین علیہ السلام، یہ ہم میں سے ہیں۔ اس مختصر سے اپنے نسب نامے کو بیان کرنے کے بعد امام فرماتے ہیں کہ جو شخص مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے۔ ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، لوگوں میں مکہ و منا کا فرزند ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں۔ میں رکن و مقام کا فرزند ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے اپنی ردا میں حجر اسود کو اٹھایا اور پھر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ میں سب سے بہترین طواف کرنے والوں اور سعی کرنے والوں کا فرزند ہوں۔ میں سب سے بہترین حج کرنے والوں اور بہترین تلبیہ کہنے والے کا فرزند ہوں۔ میں اس نبی کا فرزند ہوں جو براق پر سوار ہو کر معراج پر گیا۔ میں اس رسول کا فرزند ہوں جسے راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی گئی۔ میں اس کا فرزند ہوں جسے جبریل سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ میں اس کا فرزند ہوں جو مقام قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل تک جا پہنچے۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے آسمان کے فرشتوں کو نماز پڑھائی۔ میں اس کا فرزند ہوں جس کی طرف رب جلیل نے وحی فرمائی۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ میں علی مرتضیٰ کا فرزند ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس نے بڑے بڑے سرکشوں کی ناک رگڑ دی اور آخرکار انہیں کلمہ توحید پڑھنے پر مجبور کر دیا۔ میں اس کا فرزند ہوں جس نے رسول خدا کے سامنے 2 تلواروں کے ساتھ جنگ کی، 2 نیزوں کے ساتھ جنگ کی، جس نے 2 بار ہجرت کی، جس نے 2 بار بیعت کی، بدر و حنین میں کافروں کے ساتھ لڑے اور پلک جھپنے کی مختصر سی مہلت میں بھی کبھی شرک و کفر نہیں کیا۔ میں صالح المومنین کا فرزند ہوں۔ میں وارث انبیاء کا فرزند ہوں۔ میں ملحدین کو تباہ و برباد کرنے والے کا فرزند ہے۔ میں مومنین کے سردار کا فرزند ہوں۔ میں اس کا بیٹا ہوں جو مجاہدوں کا نور ہے، جو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ میں گریہ کرنے والوں کے سرتاج کا فرزند ہوں۔ میں صابروں میں سے بڑا صابر انسان جس کائنات میں پایا جاتا ہے اس کا فرزند ہوں۔ تمام نمازیوں سے افضل نمازی کا فرزند ہوں۔ میں رسول رب العالمین کا فرزند ہوں۔ میں محمد مصطفیٰ کی آل میں سے ہوں۔ میں اس کا فرزند ہوں کہ جس نے مسلمانوں کے حرم کی حفاظت کی۔ ایک طویل خطبہ مسلسل آپ ارشاد فرمائے جا رہے ہیں۔ یہ خطبہ جس وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے اس وقت ایک عجیب سا منظر ہے کہ آپ فرماتے ہیں
انا ابن فاطمہ الزہرا، میں فاطمہ زہرا کا فرزند ہوں، میں سیدۃ النساء العالمین کا فرزند ہوں۔ آپ اپنے اوصاف بتا رہے ہیں، اپنے خاندان کے اوصاف بتا رہے ہیں۔ وہی حربہ جو لوگ کرتے ہیں، آپ کو روکا گیا، آپ کی راہ میں کبھی اذان کو کبھی نماز کو مختلف انداز سے لایا گیا، لیکن روح اذان اور روح نماز نے نماز و اذان کا احترام کیا، اپنی گفتگو روکی، اور اس کے بعد امام کے خطبے کا جو رد عمل ہوا، اس نے یزید کو مجبور کر دیا کہ اپنی حکومت بچانے کے لیے انہیں دربار میں مزید نہ بلایا جائے، انہیں قید میں رکھ دیا جائے۔ ان قیدیوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، اور آخر کار جس وقت دیکھا کہ ملک کے مختلف گوشوں سے مختلف قسم کے ہنگاموں کی خبریں آ رہی ہیں، تو پھر یزید نے ان قافلے کے اسیروں کو رہائی کا حکم دیا۔ ہاں، اس لمحے جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی وارثہ جناب زینب کبریٰ نے یزید کی رہائی دینے کی شرط کی آفر کو، اس کی پیشکش کو ایک شرط کے ساتھ قبول کیا کہ ہمیں 3 دن کے لیے ایک مکان دیا جائے تاکہ ہم وہاں عزائے حسینی قائم کر سکیں۔ 3 دن ایک مکان میں رہے، جہاں اپنے عزیز و اقارب پر گریہ کیا، عزاداری امام حسین علیہ السلام برپا کی، اور اس کے بعد یہ قافلہ دمشق سے روانہ ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس قافلے کے وہ مرد جو کربلا میں مارے گئے، جو راہ شام میں مارے گئے، وہ بچے جو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے مارے گئے، وہ نوجوان جنہیں مختلف ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس قافلے میں کوئی شامل نہ تھا۔ یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ کربلا پہنچنے کے بارے میں بھی ایک روایت یہ ہے کہ آل محمد کے اسیروں نے خود یہ کہا کہ ہمیں ہمارے مقتولین کے پاس لے جایا جائے تاکہ ہم ان کی زیارت کرنے کے بعد مدینہ جائیں، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فاسقین و فاجرین نے یہ چاہا کہ ان کے زخموں کو مزید کریدنے کے لیے انہیں اسی مقام سے لے کر جایا جائے۔ جیسا بھی ہو، 20 صفر کو یہ کارواں کربلا پہنچا، اور 20 صفر 40 امام حسین علیہ السلام کا دن۔ ہاں، 40 کے دن کربلا میں کیا ہوا؟ 40 کے دن کربلا میں انقلاب حسین کی بنیاد رکھی گئی، انقلاب عزائے حسین کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر اس انقلاب نے خون حسین سے نمو پائی۔ 40 کے انقلاب اور بعد از 40 تا این دم تمام انقلابوں کی بات انشاءاللہ ہم آئندہ کسی پروگرام میں کریں گے، جو یقیناً اس داستان کربلا کا تیسرا حصہ ہوگا۔ ناظرین محترم، اس حصے کو یہیں ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ رب کریم ہمیں اس مختصر سی زندگی میں راہ کربلا کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کے ساتھ اس گزارش کے ساتھ، اس التجا کے ساتھ کہ آئیے، کربلا کتابوں میں لکھی گئی ہے، کربلا کرداروں سے لکھی گئی ہے، کربلا خون طہارت سے لکھی گئی ہے، کربلا پاک و پاکیزہ کلموں سے لکھی گئی ہے۔ آئیے کربلا کے وارث بنیں، اپنے اندر کی کربلا میں اس جہاد میں حصہ لیں کہ جس میں ہمارے اندر خواہشات نفس اور احکام خدا میں جنگ جاری ہے۔ حسینیت کا پرچم اللہ کے مطیع افراد کے ہاتھ میں ہے، اور یزیدیت کا پرچم خواہشات نفس کے ہاتھ میں ہے۔ اس معرکہ میں ہمیں حسینی کردار ادا کرنا ہے۔ آخر میں اقبال کے ایک شعر پر اختتام کرنا چاہوں گا کہ جس میں انہوں نے حسرت سے کہا تھا، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں، گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ ہمیں حسین کے وارث بنتے ہوئے حسینی کردار ادا کرنا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زمانے کی مشکلات کے لیے، انہیں حل کرنے کے لیے، مصائب زمانہ کو دور کرنے کے لیے، اسلام کی تعلیمات پر عمل کے لیے
فرزند حسین کا ظہور جلد فرمائے، ہمیں ان کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے پرچم تلے ہمیں شہادت نصیب فرمائے۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم وحافظا قائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔